رحیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل آیات مبارکہ میں سورہ یوسف میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعامات فرمائے، نبوت بھی ملی اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ اب بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہی یوسف ہے تو کچھ نہ کچھ پریشان ہوئے کہ ہو سکتا ہے ہم سے انتقام لیا جائے یا ہم سے بدلہ لیا جائے، ہم نے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اب یہ ہم سے بدلہ لے، کیونکہ حکومت بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی پاس ہے اور ہم بھی یہاں اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم سے ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ان کا ہم سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہاری گرفت نہیں کروں گا، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا اور میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دیں گے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، پیغمبر کی عظمت ہے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے۔ اگر ان کی ذات کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ کرے یا کوئی زیادتی والا برتاؤ کرے تو پیغمبر اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ المکرمہ والے دن جب مکہ فتح ہوا عام معافی کا اعلان فرمایا۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کہ آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دی آپ نے اس کا انتقام لیا ہو۔ ہاں، اللہ کی حدود کا جہاں مسئلہ آتا تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم فرماتے، اپنی ذات پر ہونے والے معاملات کا انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اپنے بھائیوں کو فرمایا کہ تم وہاں کنعان واپس جاؤ اور سارے گھر والوں کو لے کر مصر آ جاؤ۔ والد صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی بینائی کمزور پڑ گئی ہے، یوسف کی جدائی میں رو رو کر، تو آپ نے اپنی قمیص، اپنا کرتا مبارک اتار کر اپنے بھائیوں کے حوالے کیا اور فرمایا اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا۔ ایک تو بینائی کا آنا قمیص کی وجہ سے اس لیے بھی تھا کہ جس غم کی وجہ سے بینائی کمزور پڑی تھی وہ غم اچانک دور ہو جائے گا۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ بیٹا زندہ ہے اور آپ کو بلا رہا ہے تو اس خوشی کی وجہ سے وہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ آپ کی قمیص کا آنکھوں پر آنا اور اللہ تعالیٰ کی بینائی کا واپس لوٹا دینا۔ قمیص آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ فرمائی۔ اب وہ قافلہ مصر سے نکلا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عجیب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے انسان کو دکھاتی ہے اور سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ ادھر سے یہ قافلہ مصر سے نکلا، ان کے پاس کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام
اپنے گھر والوں کو فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بات کہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے بہک گیا ہے، بڑھاپا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا غم ہے، غم کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ میلوں دور ہیں، کہاں کنعان، کہاں مصر، کتنے میل کا سفر، کئی دن کا سفر ہے، کنعان میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، تو میں تمہیں بتاؤں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، آج مجھے ہواؤں میں، آج مجھے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو گھر والوں نے وہی بات کہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات بتانے سے پہلے فرمائی تھی کہ یہ نہ کہنا مجھے کہ میں بہک گیا ہوں، یہ میری عمر کا تقاضا ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جو گھر میں خواتین یا جو گھر کے باقی افراد تھے وہ یہی کہنے لگے کہ آپ کے اندر ایک غم ہے، وہ غم آپ کے اندر اتنا بیٹھ گیا ہے کہ آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یوسف قریب آ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے، ان قریب اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرما دے گا، میرا بیٹا میرے ساتھ ہوگا، میرے سارے گھر والے میرے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، جب نہ بتائے تو وہ قریب میں ہوں، نہ بتائے کہ بیٹا آپ کا قریب میں ہے، جب بتانے پر آئیں تو میلوں دور تھے، اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ تین دن تک حضرت یوسف علیہ السلام قریب کے ایک کنویں میں رہے ہیں جہاں بھائیوں نے ڈالا، لیکن وہاں خوشبو نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں چاہتی تھی، کیونکہ آزمائش تھی، امتحان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو کو نہیں پھیلایا۔ 3 دن جب قریب کے کنویں میں رہے تو نہیں محسوس کر سکے، اب میلوں دور تھے تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو ان کے پاس پہنچا دیا اور کہنے لگے کہ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اب وہ قافلہ وہاں سے نکلا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری لے کر ان کا بڑا بھائی یہودا، جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، جو بنیامین کی وجہ سے مصر میں ہی ٹھہر گیا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے خود نہ بلا لیں یا بنیامین کی رہائی کا کوئی انتظام نہ ہو جائے۔ یہ وہی یہودا ہے کہ جس نے یوسف کو قتل ہونے سے بھی بچایا تھا، 3 دن تک کنویں میں اسے کھانا بھی پہنچانے آتا تھا، اور بنیامین کی وجہ سے وہ مصر میں ہی رہا۔ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ترس بھی تھا اور یہ کچھ نرم بھی تھا، اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین پر یہ رحم بھی کرتا تھا۔ اس لیے باقی بھائیوں سے یہ جلدی گھر کی طرف دوڑا اور اس قمیص کو لے کر گیا کہ میں جلدی جا کے بشارت اپنے والد کو دوں گا۔ یہ بشارت لے کر وہاں گھر پہنچا اور وہ کرتا جو یوسف علیہ السلام نے دیا وہ اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالا۔ جیسے ہی آنکھوں پر کرتا ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ساری بینائی کو واپس لوٹا دیا، اور وہی ساری بات بتائی کہ یوسف بھی زندہ ہے، اور ساری خوشخبری بھی سنائی کہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مصر کی حکومت بھی عطا کی ہے، وہ تو بہت بڑے عہدے پر چلا گیا ہے، اس کی تو بڑی شان ہے، اس کا تو بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، اس کے کردار کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، اور اپنی غلطی اور اپنے قصور کا بھی اقرار کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقام تک پہنچا دیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی بات دہرائی جو چند آیات پہلے فرمائی تھی کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کچھ باتیں ہیں جن کا علم مجھے ہے، اور اشارہ کر رہے تھے اسی خواب کی طرف جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب کو امید تھی کہ وہ زندہ ہیں اور اس خواب کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائیں گے۔ یہاں تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔
بعد میں حضرت یعقوب کا مصر جانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال کرنا، والد صاحب سے ملاقات کرنا، وہ ملاقات کتنی جذباتی ملاقات ہوگی جو 40 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بچپن میں جدا ہوئے تھے اور جوانی میں جا کر اپنے والد سے مل رہے ہیں، وہ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کو میرے والد کے چہرے پہ رکھ دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور فرمانے لگے کہ سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ جدا ہوا، یعنی مصر سے یہ لوگ نکلے جن کو قمیص دی تھی حضرت یوسف نے، قال ابوہم، ادھر کنعان میں ان کا والد بول پڑا، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اور مجھے معلوم ہے کہ تم تو یہی کہو گے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہی کہا گھر والوں نے جو وہاں موجود تھے، کہنے لگے قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنے پرانے غم میں پڑے ہوئے ہیں، اس غم کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت ہے، بس وگرنہ تو ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ اب جب وہ یہودا گھر پہنچا، فلما ان جاءہ البشیر، جب وہ خوشخبری لانے والا ان کے پاس پہنچا، القاہ علی وجہہ، اور اس کرتے کو ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ جب بینائی آئی تو فرمانے لگے قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا واپس آئے گا یا ہم اس سے ملیں گے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ تو سورہ یوسف میں یہاں تک اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔